بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کی ہے۔ تو سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کیا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جو چیدہ اور جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ زیادہ ویڈیو جو لمبی ہے وہ کم ہی لوگ دیکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ نمبر 1 ہے دا ورب مسٹ اگری ود دا سبجیکٹ ان نمبر اینڈ پرسن۔ جو ورب ہے اس کو ضرور متفق ہونا چاہیے کہ مطابق ہونا چاہیے سبجیکٹ کے تعداد کے لحاظ سے اور پرسن کے لحاظ سے، یعنی تعداد اور پرسن دونوں کے لحاظ سے ورب کا اور سبجیکٹ کا کیا ہے اگریمنٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کی ایگزامپلز ہیں۔ نمبر 1 سلمہ گو ٹو دا یونیورسٹی ڈیلی۔ سلمہ روزانہ یونیورسٹی جاتی ہے۔ اب آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا سینٹنس ہے اور غلطی کیا ہے، یہاں پہ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو سلمہ واحد ہے، واحد کے ساتھ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ تو ٹھیک جو کریکٹ سینٹنس ہوگا وہ یہ ہوگا سلمہ گوز ٹو دا یونیورسٹی ڈیلی۔ سلمہ یونیورسٹی روزانہ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے جتنے بھی یہ ریڈ کلر میں جتنے بھی سینٹنسز ہیں یہ انکریکٹ ہیں اور گرین والے کریکٹ ہیں۔ نمبر 2 سینٹنس ہے اسٹوڈنٹس ہیز ٹیکن دا ٹیسٹ۔ طلبہ نے امتحان دے لیا ہے، ٹیسٹ دے لیا ہے۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہے، ہم جانتے ہیں کہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ہیو لگتا ہے، ہیز نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا، اسٹوڈنٹس ہیو ٹیکن دا ٹیسٹ آئے گا۔ نمبر 3 ہے گرلز آر ریڈنگ ہر بکس۔ اب یہاں پہ گرلز زیادہ ہیں تو آگے ہر تو نہیں آ سکتا، لڑکیاں اپنی کتابیں پڑھ رہی ہیں۔ اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے گرلز آر ریڈنگ ہر بکس، اس کی کتابیں پڑھ رہی ہیں، یہ سینس نہیں بناتا۔ گرامیٹیکلی یہ سینٹنس ٹھیک ہے لیکن سینس کے لحاظ سے غلط ہے۔ تو کیا ہوگا، گرلز آر ریڈنگ دیئر بکس، گرلز اپنی کتابیں پڑھ رہی ہیں۔ تو جو ہر کی جگہ دیئر ہے یہ ٹھیک ہے، یہ آئے گا۔ نمبر 4 ہے دے آر پلینگ ہاکی سنس مارننگ۔ اب یہاں پہ سنس مارننگ جہاں پہ بھی آئے گا، سنس فار جدھر آئے گا وہ پرفیکٹ کنٹینیوس کا جو ہے وہ سینٹنس ہوگا۔ اب یہاں پہ آر تو نہیں آتا پرفیکٹ کنٹینیوس میں، کیا آئے گا، دے ہیو بین پلینگ ہاکی سنس مارننگ، وہ صبح سے ہاکی کھیل رہے ہیں، یہ اس کا کریکٹ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک نوٹ کر لیں آپ، اونلی ناؤن پرو ناؤن اینڈ ناؤن فریز کین بی یوزڈ ایز اے سبجیکٹ۔ صرف 3 چیزیں بطور سبجیکٹ استعمال ہو سکتی ہیں، ناؤن ہو سکتا ہے، پرو ناؤن ہو سکتا ہے اور ناؤن فریز ہو سکتی ہے۔ اب ناؤن فریز کیا ہے، اے گروپ آف ورڈز دیٹ ایکٹس لائک اے سبجیکٹ اور ناؤن۔ ایسا گروپ آف ورڈز جو ناؤن کی طرح بیہیو کرے اسے ناؤن فریز کہتے ہیں۔ کیوں یہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے بطور سبجیکٹ کے؟ فار ایگزامپل میں مثال دے دیتا ہوں، دی انڈیپینڈنس آف انڈیا، یہ ایک ناؤن فریز ہے۔ اب دی انڈیپینڈنس آف انڈیا ہیز اے گریٹ امپورٹنس ان ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ۔ اب یہاں پہ جو سبجیکٹ کے طور پہ آیا ہے وہ آیا ہے دی انڈیپینڈنس آف انڈیا، اس کو ہم ناؤن فریز بھی کہیں گے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی پلورل ورب از یوزڈ وین 2 سبجیکٹس آر جوائنڈ بائی اینڈ بٹ وین 2 سبجیکٹس ریفر ٹو 1 پرسن اور 1 آبجیکٹ سنگولر ورب از یوزڈ۔ پلورل ورب استعمال ہوتا ہے جب 2 سبجیکٹس کو آپ جوائن کریں اینڈ سے، لیکن اگر اینڈ ایک ہی بندے کے لیے استعمال کریں نا، 2 سبجیکٹس 2 اشیاء یا 2 چیزیں استعمال کریں گے تب سنگولر ورب آئے گا۔ ابھی ایگزامپل سنیں ذرا، صدف اینڈ اقرا واچز ٹی وی ان دی ایوننگ۔ یہاں پہ پریزنٹ انڈیفینٹ کی وہی غلطی جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو کیا ہے، صدف اینڈ اقرا 2 ہیں تو لہٰذا یہاں پہ واچ آنا ہے، واچز نہیں آنا، پلورل ہے۔ صدف اینڈ انڈیا واچ ٹی وی ان دی ایوننگ، صدف اور اقرا شام کو ٹی وی دیکھتی ہیں۔ آگے شانزے اینڈ ہر فرینڈ ہیز ٹیکن ٹی۔ ایک لمحے کو آپ کو یہ فقرہ ٹھیک لگے گا، لیکن کیوں ٹھیک لگے گا، ہر فرینڈ کے بعد ہیز آیا ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ سینٹنس غلط ہے۔ تو کیا بنے گا، شانزے اینڈ ہر فرینڈ ہیو ٹیکن ٹی، شانزے اور اس کی سہیلی نے چائے پی لی ہے۔ یہاں سے شانزے اور ہر فرینڈ یہ اینڈ کے ساتھ جوائن کیا گیا، لہٰذا کیا ہے، یہ آئے گا جناب جمع، ہیو آئے گا۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے اے بلیک اینڈ وائٹ ڈاگز آر سیٹنگ ان دا اسٹریٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اے بلیک اینڈ وائٹ ڈاگز سینٹنس ہی نہیں بنتا،
یہاں پہ لوگ کنفیوز کس بات پہ ہوں گے کہ ایک بلیک کتا ہے ایک وائٹ کتا ہے وہ اسٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ ایک ہی کتے کی بات ہو جس کا کلر بلیک اور وائٹ ہے، یعنی ایک ہی کتا ہے جس کا وائٹ اور بلیک کلر ہے۔ جب کتا ایک ہے تو پھر ڈاگز بھی نہیں آئے گا اور آر بھی نہیں آئے گا، کیا بنے گا؟ اے بلیک اینڈ وائٹ ڈاگ از سٹنگ ان دا اسٹریٹ، ایک کالا اور سفید کتا جو اس کا کلر ہے از سٹنگ ان دا اسٹریٹ، وہ گلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ ہو سکتا تھا، ایک اور کریکشن اس کی یہ بن سکتی ہے، اے بلیک ڈاگ اینڈ اے وائٹ ڈاگ، اے بلیک اینڈ اے وائٹ ڈاگز پھر آتا ہے، یعنی آرٹیکل لگا دیں وائٹ کے ساتھ بھی اے لگا دیں تو یہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا، آپ کا سینٹینس کریکٹ ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے ایچ، آئدر، ایوری، نائدر، نن، مینیا ایٹسٹرا ٹیک سنگولر ورب وین یوزڈ ایز سبجیکٹ۔ ایچ، آئدر، ایوری، نائدر، نن، مینیا سنگولر ورب لیتے ہیں جب یہ بطور سبجیکٹ یوز ہوتے ہیں۔ تو اگزامپل ہیں ایچ بوائے آف دیم آر ہیپی، اب ایچ بوائے آف دیم کے ساتھ آر آیا تو ایک لمحے کو لگتا ہے کہ یہ سینٹینس ٹھیک ہے، جبکہ اصل میں یہ غلط ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایچ بوائے آف دیم آر ہیپی، ایچ جو ہے یہ زیادہ میں سے ہر ایک ہوتا ہے، ایچ بوائے آف دیم آر ہیپی نہیں ہوگا، ایچ بوائے آف دیم از ہیپی ہوگا۔ ایچ واحد ہے، زیادہ میں سے ہر ایک۔ آئدر دو میں سے ہر ایک ہے، آئدر آف دا گرلز آر انٹیلیجنٹ، دو گرلز میں سے ہر ایک انٹیلیجنٹ ہے۔ تو اب یہ جو غلطی ہے یہاں پہ آر نہیں آئے گا، از آئے گا، آئدر آف دا گرلز از انٹیلیجنٹ۔ نمبر نیکسٹ ہے ایوری ون آف دا بوائز آر ایبسنٹ، لڑکوں میں سے ہر لڑکا کیا ہے؟ غیر حاضر ہے۔ اب ایوری کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں کہ از آئے گا، سنگولر آئے گا، پلورل نہیں آئے گا، تو اس کی کریکشن یہ بنے گی ایوری ون آف دا بوائز از ایبسنٹ، لڑکوں میں سے ہر ایک لڑکا کیا ہے؟ غیر حاضر ہے۔ نمبر 4 ہے نائدر آف دا اسٹوڈنٹس آر ڈس آنیسٹ، نائدر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، اس کا ترجمہ ہے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، تو یہ بنے گا نائدر آف دا اسٹوڈنٹس از ڈس آنیسٹ، دونوں طالب علموں میں سے کوئی بھی بددیانت نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے جی اگزامپل نمبر 5 مینی یا مین آر کلڈ ان دا وار، مینی آ کے ساتھ جو ناؤن ہے یہ بھی کیا لگتا ہے؟ سنگولر آئے گا، اور اس کے ساتھ ورب بھی کیا آئے گی؟ سنگولر آئے گی، تو یہ بنے گا مینی آ مین از کلڈ ان دا وار، بہت سے آدمی مر جاتے ہیں جنگ میں۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی اس کا طریقہ ہو سکتا ہے مینی مین آر کلڈ ان دا وار، اے کو ہٹا دیں گے تو کیا بنے گا؟ مینی مین آر کلڈ ان دا وار، یہ کریکٹ ہوگا۔ اچھا نیکسٹ ہے جی وین ٹو سبجیکٹس آر جوائنڈ بائی آئدر اور نائدر نار دا ورب ول اگری ود دا کلوزسٹ سبجیکٹ، جب دو سبجیکٹس کو جوائن کیا جائے آئدر اور یا نائدر نار سے، جو ورب ہے وہ اپنے قریب ترین جو سبجیکٹ ہوگا اس کے مطابق آئے گی، ورب اس سے متفق ہوگی، اس سے جو دور ہوگا اس کے ساتھ والی جو اس کے ساتھ وہ اس کے حساب سے نہیں لگے گی، بلکہ جو قریب ترین سبجیکٹ ہوگا اس کے حساب سے لگے گی۔ اب اگزامپل نمبر 1 ہے نائدر دے نار آئی آر وریڈ، نہ ہی وہ نہ ہی میں پریشان ہوں۔ اب دے کے حساب سے آر لگایا گیا جو کہ غلط ہے، ہونا کیا چاہیے؟ آئی کے حساب سے لگنا چاہیے، کیونکہ آئی جو ہے وہ آر کے یا ورب کے قریب ترین ہے، تو کیا بنے گا؟ نائدر دے نار آئی ایم وریڈ، آئی ایم وریڈ آئے گا، کیوں؟ آئی کے قریب جو ہے، ایم کے قریب جو ہے وہ آئی ہے۔ نمبر 2 ہے آئدر یو اور شی آر لائنگ، اب یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے، تو یہ ہوگا آئدر یو اور شی از لائنگ۔ نمبر 3 ہے نائدر رضا نار ہز بردرز ہیز چیٹڈ یو، نائدر رضا نار ہز بردرز، اب ہیز استعمال ہو گیا رضا کے حساب سے، تو آنا کیا چاہیے؟ ہیو، نائدر رضا نار ہز بردرز ہیو چیٹڈ یو، نہ ہی رضا نے نہ اس کے بھائیوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اگزامپل نمبر 4 ہے آئدر اشرف اور ہز فرینڈز از گلٹی، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ آر آنا ہے، کیوں؟ فرینڈز جو ہے اس کے حساب سے آر آتا ہے، اور ورب کے قریب ترین کیا ہے؟ فرینڈز۔ آئدر اشرف اور ہز فرینڈز آر گلٹی، یا اشرف یا اس کے دوست جو ہیں وہ گلٹی ہیں۔ رول نمبر 5 ہے جی وین ٹو سبجیکٹس آر جوائنڈ بائی ود اور ایز ویل ایز دا ورب اگریز ود دا فرسٹ سبجیکٹ، جب دو سبجیکٹس کو جوائن کیا جائے ود یا ایز ویل ایز کے ساتھ،
تو جو ورب ہے وہ آئے گی پہلے سبجیکٹ کے مطابق. جو پہلا سبجیکٹ ہوگا ہم ورب کو اس حساب سے یوز کریں گے. اب اگزامپل نمبر 1 ہے دا پرنسپل ود دا ممبرز آف ہز اسٹاف آر وزٹنگ دا کالج. پرنسپل اپنے اسٹاف ممبرز کے ساتھ کالج کا وزٹ کر رہا ہے. اب ہم نے یہاں پہ آر لگایا ہے, جو ورب لگایا ہے وہ کس حساب سے لگایا ہے؟ اسٹاف ممبرز کے حساب سے, جو کہ غلط ہے. ہم نے بات کی کہ جو پہلے سبجیکٹ آئے گا تو جو سبجیکٹ پہلے ہے وہ پرنسپل ہے, اور پرنسپل کے ساتھ آر نہیں آئے گا, از آئے گا. تو لہٰذا یہ کریکٹ سینٹینس بنے گا دا پرنسپل ود دا ممبرز آف ہز اسٹاف از وزٹنگ دا کالج. پرنسپل اپنے اسٹاف ممبرز کے ساتھ کالج کا وزٹ کر رہا ہے, یہ فکرہ ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے جی ایگزامپل نمبر 2 دا کمانڈر ود ہز سولجرز ور رننگ آفٹر دی اینیمی. کمانڈر اپنے سولجرز کے ساتھ دشمن کے پیچھے بھاگ رہا تھا, یہ اصل ہے. لیکن یہاں پہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ ور لگا ہوا ہے سولجرز کے حساب سے. تو اس کا کیا کریکٹ ہوگا؟ دا کمانڈر ود ہز سولجرز واز رننگ آفٹر دی اینیمی. کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایز ویل ایز اور ود کے ساتھ آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے کے مطابق اس کو ورب کو استعمال کریں گے. اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. نمبر 3 ہے دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز دیئر ٹیچر از انجوائنگ دا میچ. طلباء اور ان کا استاد میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ ٹیچر کے ساتھ از تو ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن ہم نے بات کی ہے کہ جو ایز ویل ایز اور ود کے ساتھ جب 2 سبجیکٹس کو ہم اکٹھا کریں گے تو پہلے کے مطابق ورب یا ہیلپنگ ورب آئے گا. تو یہ بنے گا, کریکٹ جو بنے گا وہ یہ ہے دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز دیئر ٹیچر آر انجوائنگ دا میچ. اب اسٹوڈنٹس پہلا سبجیکٹ ہے لہٰذا آر آئے گا. طلباء اور ان کا استاد جو ہے میچ